بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کے احکام میں کچھ ضروری باتیں ہم نے گزشتہ درس میں سیکھی تھیں۔ آج کے درس میں غسل کے فرائض اور کچھ مزید ضروری باتیں ہم سیکھیں گے۔ گزشتہ درس میں غسل درست ادا کریں، اس حوالے سے ہم نے ایک حدیث پاک سنی تھی اور ناپاک رہنے سے متعلق کہ کیا نقصان ہے اس کے متعلق ہم نے حدیث پاک سنی تھی۔ اسی طریقے سے غسل فرض ہو تو بنا غسل کیے کون سے کام کرنا ناجائز ہیں، کون سے کام کرنا گناہ ہیں، اور ان کی تھوڑی بہت تفصیل ہم نے جانی تھی۔ آج کے درس میں غسل کے 3 فرائض ہیں۔ غسل کے جو 3 فرائض ہیں وہ مکمل طور پر صحیح طور کے اوپر ادا کرنے ہیں، کیونکہ اگر غسل کے فرائض صحیح طور پر ادا نہ کیے جائیں تو غسل کا جو فرض ہے وہ نہیں اترے گا۔ اگر غسل کا فرض صحیح طور پر نہیں اترے گا تو پھر یہ ہے کہ نماز پڑھنا اس حالت میں یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کہ غسل کے جو فرائض ہیں ان کو ٹھیک طور کے اوپر سمجھا جائے اور پھر ٹھیک انداز سے ہی ان کو ادا کیا جائے، تاکہ ہماری نماز ہے وہ درست طور کے اوپر ادا ہو سکے۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، اور نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، اور نمبر 3 تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ یہ جو پہلا فرض ہے یعنی کلی کرنا، جس طریقے سے ہم وضو میں کلی کرتے ہیں اسی طریقے سے کلی کرنا یہ غسل میں فرض ہے، لیکن ہم وضو میں جس طریقے سے کلی بے احتیاطی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، بے توجہی کے ساتھ کہ بس تھوڑا سا منہ میں پانی لیتے ہیں اور اس کو یوں ہی واپسی نکال دیتے ہیں، اس طریقے سے نہیں کرنا۔ وضو میں تو یہ چیز سنت تھی، سنت موقدہ تھی، لیکن غسل میں کلی کرنا یہ فرض ہے۔ لہذا غسل میں جب آپ کلی کریں تو مکمل توجہ کے ساتھ کریں، بلکہ وضو میں بھی جو کلی کریں وہ توجہ کے ساتھ صحیح طور کے اوپر اس انداز سے کریں کہ منہ کا جو ہر پرزہ ہے، ہر گوشے کے اوپر ہونٹ سے لے کر حلق کی جڑ تک ہر جگہ تک پانی پہنچ جائے، حلق کی جڑ تک جو ہے ہر جگہ تک پانی پہنچ جائے، اس انداز سے کلی کریں۔ منہ میں پانی لینے کے بعد اچھی طریقے سے چلائیں۔ اگر کوئی رکاوٹ ہو، کوئی چیز اٹکی ہوئی ہو اور وہ نکل بھی سکتی ہو، جیسے چھالیہ وغیرہ کے ذرات ہیں یا بوٹی وغیرہ کے ریشے ہیں، اور وہ معلوم ہے کہ وہ ہیں اور وہ جدا بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کو جدا کیا جائے پہلے، اور پھر اس کے بعد اچھے طریقے سے پانی بہایا جائے۔ اور یہ 3 مرتبہ کلی کریں، یہ سنت ہوگا، لیکن ایک مرتبہ اچھے طریقے سے کلی کرنا کہ منہ کے ہر پرزے، ہر دانت کے پہلو میں، ہر وہ مقام کے جو حلق کی جڑ تک ہے پانی پہنچ جائے۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ان کو ہٹا کے ہم پانی بہائیں تو وہ نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، بلکہ نقصان کا باعث ہوگا۔ جیسے مسالہ اگر دانتوں میں بھرا ہوا ہے یا فیلنگ ہوئی ہے تو اس کو اکھیڑنے کا نہیں کہیں گے۔ نقلی دانت فٹ کیا ہوا ہے تو اس کو نکالنے کا کہ پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں نکلوائے، اس کا حکم نہیں دیں گے، بلکہ جو نارملی طور کے اوپر چیزیں اٹک جاتی ہیں اور ہم نکال سکتے ہیں ان کو نکالا جائے گا، ان کو دور کیا جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ اچھے طریقے سے کلی کرنا کہلائے گا۔ اور اس میں ساتھ ساتھ غرغرہ بھی کر لیں۔ جب آپ اس طریقے سے کریں گے تو حلق کے جڑ تک جو ہے پانی وہ اچھے طریقے سے پہنچ جائے گا۔ یہ اگرچہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ معاون بن جاتا ہے، اچھے انداز سے کلی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑا بہت منہ میں پانی لے کے تھوک دینے کا نام کلی نہیں ہے، بلکہ اچھے طریقے سے منہ میں پانی لیں اور پھر اچھے طریقے سے اس کو گھمائیں اور پھر صحیح طریقے سے اس کلی کے فرض کو ادا کریں۔ ناک میں پانی ڈالنا،
تو یہ بھی ایک فرض ہے. وضو میں یہی چیز سنت تھی، لیکن جس طریقے سے وضو میں بے احتیاطیاں کی جاتی ہیں اسی طریقے سے غسل میں بھی کی جاتی ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے. ایک تو یہ کہ لوگوں کو ناک میں پانی ڈالنے کا طریقہ بھی نہیں آتا کہ ناک میں پانی کس طریقے سے ڈالیں. بس وہ ناک کی نوک کے اوپر تھوڑا بہت پانی لگاتے ہیں اور اسی طریقے سے 2-4 مرتبہ کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچ گیا. حالانکہ ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچنے کے لیے آپ نے کیا عمل کیا؟ بس ناک کی نوک کے اوپر پانی لگایا. تو اس طریقے سے ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہیں جاتا، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ میں جب پانی لیں چلو میں تو وہ ناک کے قریب لے جا کر سونگیں. جس طریقے سے جوس پیتے ہیں اسٹرو کے ساتھ تو آپ کھینچتے ہیں تو وہ آپ کے حلق تک پہنچتا ہے. صرف اسٹرو ڈبے میں پڑی ہو، گلاس میں ہو اور اس کو منہ میں لگا لیں تو وہ جوس منہ میں نہیں آ جاتا، بلکہ اس کو کھینچنا ہوتا ہے. کتنے اسپیڈ سے کھینچنا ہے، کتنے پریشر کے ساتھ کھینچنا ہے، کتنے پریشر کے ساتھ ہوگا تو وہ دماغ تک جائے گا، کتنے پریشر کے ساتھ ہوگا تو وہ صرف حلق تک رہے گا، یہ سب ایک ذی شعور شخص جو ہے وہ سمجھتا ہے. تو اسی طریقے سے ناک کے قریب لے جا کر پانی کو سونگھنا ہے اور اس انداز سے سونگھنا ہے کہ صرف ناک کی نرم ہڈی تک پہنچے، دماغ تک نہ چڑھ جائے. اس طریقے سے اس کو پانی کو کھینچنا ہے. دوسرا جس طریقے سے یہ رمضان یعنی روزے کی حالت میں غیر روزے کی حالت میں کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے، اسی طریقے سے روزے کی حالت میں بھی یہ فرائض فرض ہی رہتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ بھئی کلی میں آپ غرغرہ نہ کریں، لیکن اچھے طریقے سے کلی کریں، احتیاط کے ساتھ کہ پانی حلق میں بھی نہ اترے. اور اسی طریقے سے ناک میں پانی چڑھائیں تو اتنی اسپیڈ سے پانی نہ چڑھائیں کہ دماغ تک یا حلق تک پانی پہنچ جائے، بلکہ نارمل طریقے سے کریں. اگر کوئی شخص غیر رمضان میں اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ سیکھ چکا ہوگا تو وہ بآسانی احتیاط کے ساتھ روزے کی حالت میں بھی ان فرائض کو ادا کر سکتا ہے. دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہے، ناک میں پانی ڈالنا یعنی دونوں نتنوں میں جہاں تک نرم جگہ ہے دھلنا. یہ اس طرح کرے کہ پانی کو سونگھ کر اوپر چڑھائے، بال برابر جگہ بھی دھلنے سے رہ نہ جائے ورنہ غسل نہ ہوگا. اس کے بارے میں چند اور باتیں آگے لکھی ہوئی ہیں. نمبر 3، تمام ظاہری بدن پر پانی ڈالنا یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے، ہر رونگٹے پر پانی بہہ جائے. یعنی سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلووں تک، قدموں تک کوئی جگہ ایسی نہ ہو کہ جہاں پانی نہ پہنچا ہو، بلکہ پاؤں سے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک ہر مقام کے اوپر جو ہے وہ پانی بہہ چکا ہو. پھر جس طریقے سے کلی کرنے میں احتیاطیں ہیں، اسی طریقے سے بدن پر پانی ڈالنے میں بھی احتیاطیں ہیں کہ وہ چیزیں جو پانی پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں ان کو دور کرے پھر پانی کو پہنچائے. تو اسی طریقے سے اگر چھڑانے میں ضرر ہو تو پھر یہ ہے کہ معافی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ضرر نہ ہو تو پہلے ان کو چھڑائے، پھر یہ ہے کہ وہ بدن پر پانی بہائے اچھے طریقے سے. جیسے کہ بعض اعضاء ہوتے ہیں ہمارے، اگر ہم ان پر توجہ نہ کریں تو پانی اگرچہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی لیکن ان کی بناوٹ ہی رکاوٹ ہوتی ہے کہ ان پر پانی صحیح سے پہنچتا نہیں ہے. جیسے اگر کوئی شخص مگے سے نہا رہا ہے تو ممکن ہے جو کان کا اندرونی حصہ جو نظر آتا ہے تو یہاں پر پانی نہ پہنچے، وہ سر سے پانی ڈالے، کان اس کے اوپر سے بہتا ہوا نیچے گر جائے تو کانوں کا جو اندرونی حصہ ہے وہاں پانی ڈالے. اسی طریقے سے ناف کا جو حصہ ہے وہاں احتیاط سے پانی پہنچانا پڑے گا. اسی طریقے سے گردن ہے تو گردن میں بھی، گردن کا جو نیچے کا حصہ ہے حلق کا، وہاں پانی نہ پہنچے، چہرے سے ڈائریکٹ سینے کی طرف گرے پانی. اسی طریقے سے کسی شخص کے پیٹ میں بلٹیں پڑتی ہوں، موٹا ہو کوئی شخص تو اس کے پیٹ میں بلٹیں پڑتی ہوں گی تو جب وہ بیٹھ کے غسل کرے گا تو اس وقت پانی مکمل طور کے اوپر اس کے پیٹ کے اوپر، بدن کے اوپر نہیں بہے گا. اسی طریقے سے مقعد یعنی بیٹھنے کا مقام ہے وہاں پانی پہنچانا پڑے گا. اسی طریقے سے بغل جو ہے وہاں پر بھی پانی پہنچانا پڑے گا.
اسی طریقے سے کچھ اور بھی بزرگوں نے اس حوالے سے احتیاط ذکر کی ہیں کہ خواتین کے لیے یہ احتیاطیں ہیں کہ اگر ان احتیاطوں کا خیال نہ کیا جائے تو پانی صحیح طور کے اوپر نہ پہنچے گا۔ اسی طریقے سے مردوں کے حوالے سے بھی کچھ مزید احتیاطیں بیان کی ہیں۔ تو لہذا جہاں تک ممکن ہو ان مسائل کو خود بھی سیکھنے کی کوشش کی جائے تاکہ صحیح طور کے اوپر جو احتیاطیں ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں۔ غسل کے فرض ہونے کے اسباب، اس پر گفتگو کرنے کا ابھی ہی ارادہ تھا، لیکن اس کو آئندہ نشست میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور کے اوپر ان فرائض کو ادا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ یاد رکھیں اگر غسل صحیح طور کے اوپر ادا نہیں کیا جائے گا تو غسل سے متعلقہ جو عبادات ہیں کہ جو غسل کے بغیر صحیح طور کے اوپر ادا نہیں ہو سکتی، جیسے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں یا پھر نماز پڑھنا چاہتے ہیں، مسجد میں جانا چاہتے ہیں، طواف کرنا چاہتے ہیں، تو یہ عبادات وہ ہیں کہ جن کے لیے غسل تو ضروری ہے کہ غسل کے بغیر آپ ان معاملات کو کر نہیں سکتے، کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور بعض عبادت تو ہوں گی ہی نہیں، یا بعض عبادت کی حالت یہ ہوگی کہ ان کے اوپر بڑے بڑے کفارے لازم آ جائیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ صحیح طور کے اوپر عبادت کی بنیادی ضرورت کو سیکھا جائے، بنیادی شرط کو سیکھا جائے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔